بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا جو اس مجلس میں موجود ہے اور کچھ وہ حضرات بھی جو آج اس مجلس میں تو موجود نہیں ہیں کسی وجہ سے، لیکن وہ سال بھر جب جب ان کی مشغولی نہ ہوئی انہوں نے اس مجلس میں شرکت فرمائی، تو ساقی یہ میخانہ آپ کے ہی دم سے آباد ہے۔ نہ ہوں گے جس دن آپ، اس دن سے ہم بھی آزاد ہیں۔ تو بہرحال آپ تشریف فرماتے رہے، مجلس کو زینت بخشتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کا کچھ کمال نہیں ہے، محض اپنے فضل و کرم سے کچھ باتیں وہ آپ کی اخلاص کی برکت سے کہلواتا رہا، ورنہ بغیر کسی تکلف کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں من عانم کے من دانم۔ فارسیان کہتے ہیں کہ بھئی میں کیا ہوں وہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں، مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ آپ کا اخلاص اور اللہ تعالی کی خصوصی عنایت رہی کہ اس سال بھی ہم الحمدللہ پورا سال پیر سے لے کر جمعرات تک کچھ دین کی باتیں سنتے سناتے رہے، مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں، اور میں صرف آپ کا ہی شکر گزار نہیں بلکہ بہت سی خواتین گھروں پر ماشاءاللہ اس مجلس کو پابندی سے سنتی ہے، اور چونکہ ان میں سے بعض خواتین کے کبھی فون آتے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے، کبھی واٹس ایپ میسج آتے ہیں، کبھی کسی اور واسطے سے پیغام پہنچتا رہتا ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور گھروں پر سننے والی مائیں بہنیں ان کو بھی دارین میں اس محبت کا بہتر صلہ اور بدلہ دے۔ کرتے ہیں آپ جو محبت کرتے ہیں، آپ جو محبت ہم اس کا کیا صلہ دے، کرتے ہیں آپ جو محبت ہم آپ کو اس کا کیا صلہ دے، ہے دعا رب سے بس یہی، ہے دعا رب سے بس یہی سلام کی، وہی آپ کو اس کا بہتر صلہ دے، آمین۔ مل بیٹھتے وقت پہ آ کر، مل بیٹھتے وقت پہ آ کر سب احباب ہے، تو کھلتے علم کے نئے نئے ابواب ہے، تو کھلتے اس کی توفیق سے، تو کھلتے علم کے نئے نئے ابواب ہے۔ اور قسم بخدا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں کتابیں دیکھ کے کیا آتا ہوں، سوچ کے کیا آتا ہوں، اور اللہ آپ کی برکت سے بلاتا کیا ہے۔
تو واقعتاً نئی نئی چیزیں، نئے نئے ابواب، یعنی آپ کے سامنے یہ جو دین کی باتیں رکھتا ہوں، آپ کو تو اس کا فائدہ بعد میں، پہلے مجھے خود ہوتا ہے. تو واقعتاً یہی بات ہے. اور دیکھیے ماشاءاللہ یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اس کی عنایت نہ ہو، اس کا کرم نہ ہو تو روزانہ اس طرح نہ بولنا آسان ہے نہ سننا آسان ہے، دونوں مشکل ہیں. میں آپ کے سامنے روزانہ نئی نئی باتیں دین کی رکھتا رہوں، اس کے لیے مجھے مستقل مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کتابیں دیکھنی پڑتی ہے، رات کو دیر تک جاگنا پڑتا ہے. تو تب جا کر یہ مواد آپ کے سامنے آتا ہے. یہ کوئی پکی پکائی A1 کی میٹھی روٹی نہیں ہے کہ گئے اور پیسے دے کر خرید کر لے آئے، ایسا نہیں ہے. اور میں اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کی باتیں کہلوائے. اور کچھ ہنسی مذاق میں جان بوجھ کے کرتا ہوں، اور آپ بھی اس کو برداشت کرتے ہیں، بڑا حوصلہ ہے آپ کا، کیونکہ روزانہ کے بیس پر یہ آسان نہیں ہوتا. تو تھوڑا دل بھی بہل جائے، دین کی بات بھی آ جائے، کبھی کچھ اشعار بھی آپ کو سنا دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی کوئی ایسے غلط مفہوم کے نہیں ہوتے، موضوع سے تعلق رکھتے ہیں، اور اشعار سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. ایک شعر اللہ نے لکھوایا مجھ سے، شعر کے تعلق سے لکھا ہے میں نے: ہوتی اشعار میں ایک یہ بھی خوبی ہے، ہوتی اشعار میں ایک یہ بھی خوبی ہے کہ بات اس سے سمجھ آ جاتی بخوبی ہے. ہاں واقعتاً جو ہے ایسی بات ہے کہ بات اس سے سمجھ آ جاتی بخوبی ہے. تو بہرحال آپ کے لیے اس طرح استقامت سے بیٹھنا یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. آپ کا دین سے یہ محبت کا ایک کھلا ثبوت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عمل الحمدللہ سال ہر سال سے جاری ہے. یہ جو رمضان المبارک آئے گا، اس مسجد میں میرا 21واں رمضان ہوگا انشاءاللہ، 21واں، کیونکہ میں رمضان المبارک کے 2 دن پہلے مسجد میں خدمت شروع کی تھی، تو 1 سال میں میرے 2 رمضان آ گئے. تو اس لیے رمضان جو ہے بڑھ گیا ہے. دنیا بھر میں رمضانی حافظ ہوتے ہیں، آپ کا یہ امام رمضانی امام ہے. تو خیر بہرحال مل بیٹھتے وقت پہ آ کر سب احباب ہے، کھلتے تو کھلتے علم کے نئے نئے ابواب ہیں. ہو گئی ہو کہنے سننے میں جو بھی غلطی، ہو گئی ہو کہنے سننے میں جو بھی غلطی، اس پر ہم خدا سے معافی کے خواستگار ہیں. اس پر ہم خدا سے معافی کے خواستگار ہیں. اس میں خاص طور سے ہمارے حسن بھائی کی والدہ، یہ تعلیم یاد آ گیا مجھے، بڑی پابندی سے سنتی تھی. وہ ان کے بھائی فاروق بھائی ان سے وہ کہلواتی بھی تھی، اور فاروق بھائی کہتے تھے مول صاحب میں نے کہ تمہارا چھٹی پر نہیں جاؤ. میں کہ ممی بچی مارو ماسو کھائی جائے کہ بھائی مول صاحب آوانا کیا رہتی کہ وہ راہ دیکھتی کہ بھائی کب جو ہے وہ تعلیم آئے. ایک بات آج آپ کو یہ بھی بتا دوں، مجھے پہلے سے پروگرام ہو، معلوم ہو کہ میں کل تعلیم نہیں کروں گا یا میں کہیں سفر میں جا رہا ہوں، اس کو بتانے کی بھی ایک وجہ ہے، ورنہ میں پہلے نہیں بتاتا تھا. تو کچھ خواتین انتظار کرتی ہے اس مجلس کا، اور اس کے لیے علاقے میں ان کی بیٹی ہے بیٹا ہے تو ان کے گھر وہ نہیں جاتے اس وقت کہ نہیں ہم تعلیم سنیں گے اور اس کے بعد میں جائیں گے. تو اب میں نہ کہوں وہ راہ دیکھتے رہے اور مجھے پتا ہو تو اچھا نہیں ہے. اور پھر ہمارے صدر صاحب فاروق بھائی بھی کہتے تھے کہ مول صاحب نہیں ہوئے تو پچھی فون آوے تو تمہارے کام کروا اگلے દિવસે کہہ دیوانوں کہ تمہیں نہیں ملے. لیکن بعض مرتبہ ایمرجنسی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. تو خیر بہرحال اس وقت ہم موقع پہ بتا نہیں سکتے. تو آج پھر بتا دوں کہ آج ابھی تو رمضان المبارک میں کچھ دیر ہے، کچھ دن باقی ہے، لیکن میری کچھ مصروفیت ہے
تو میں اتوار سے آپ کو نظر نہیں آؤں گا جب تک کہ رمضان شروع نہ ہو جائے. تو بہرحال اس لیے آج میں نے یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. کچھ مصروفیت ہے. رمضان کے ایک دن پہلے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے تھکان ہو، سستی ہو تو مجلس نہ ہو سکے، یا رمضان 29 چاند ہو، یہ بھی امکان ہے. پھر جو ہے مہمانان کرام آئیں گے، بڑے علماء کرام، آپ ان سے علمی استفادہ کریں، اور درمیان میں کبھی ضرورت پڑی تو اسپیئر ویل، ہاں جاوید بھائی نے صحیح فرمایا، وہ حاضر ہے. ورنہ پھر رمضان المبارک کے بعد تو انشاءاللہ ہم حاضر رہیں گے. خاص طور سے ہمارے شیخ زمن بڑے میاں کا شکر ادا کرنا ہے. شکریہ. ان کی نظر، میرا ایک شعر ہے، ان کی نظر ہے، کرتا ہوں مذاق بڑے میاں سے دل کھول کر، یعنی تعلیم کے حلقے میں کرتا ہوں مذاق بڑے میاں سے دل کھول کر، اس کا برا نہیں مناتے سعد اللہ سول کر. تو بہرحال خاص طور سے ان کا، اور یہ نہیں ہوتے ہیں تو مجھے ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں. آپ سب بھی نہیں ہوتے تو، لیکن بہرحال یہ ہوتے ہیں تو ذرا ہنسی مذاق ہو جاتی ہے. اب یہ سب دعائیں کیوں دے رہا ہوں میں آپ کو، تو وہ بھی سن لیجئے. مرزا سلامت علی دبیر لکھنؤ میں ایک شاعر گزرے ہیں. ان کی ایک ربائی ہے کہ جو دوست ہے البتہ دعا دیتا ہے، جو دوست ہے البتہ دعا دیتا ہے، ورنہ بندے کو بندہ کیا دیتا ہے. تو ہم کیا دے بھی سکتے ہیں. تو اس لیے ہم آپ کو دعا ہی دے رہے، اور دعا بہت بڑی دولت. ہاں، آج میں نے صدیق بھائی پر بھی میسج کیا. میں نے کہا صدیق بھائی آپ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور میری بھی کچھ مصروفیت ہے، اور آج شکریہ بھی ادا کرنا تھا، سال بھر حاضر بھی رہتے ہیں. تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ آ جاؤ، لیکن ماشاءاللہ یہ حاضر ہے. میں نے خالی اتنا بتا دیا کہ آپ نظر نہیں آتے، اب میں بھی نظر نہیں آنے والا ہوں. تو یہ سمجھ گئے. تو بہرحال موجود ہے. ہمارے امتیاز بھائی کی بھی کچھ غیر حاضری رہی، تو سوچتا تھا کہ وہ بھی ملے تو ذرا ان سے پوچھوں کہ بھئی کیا مصروفیت مشغولیت ہے، نظر نہیں آئے، لیکن ماشاءاللہ آج یہ بھی موجود ہے. تو جو دوست ہے البتہ دعا دیتا ہے، ورنہ بندے کو بندہ کیا دیتا ہے. ہر چیز کا ید اللہ سے سائل ہو دبیر، یعنی اللہ تعالی سے. ہر چیز کا، انہوں نے شیء کہا ہے، لیکن آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں اس لیے میں نے ترجمہ کر دیا، ورنہ انہوں نے اس طرح کہا ہے ہر شیء کا ید اللہ سے سائل ہو دبیر، سب کچھ اس ہاتھ سے خدا دیتا ہے. دینے والا ہاتھ ہاشم بھائی کا نظر آئے گا، دینے والا چودھری صاحب کا آئے گا، دینے والا نورانی بھائی کا نظر آئے گا، دینے والا جاوید بھائی، اسماعیل بھائی، ہمارے صدیق بھائی ہیں، عبدالحفیظ چاچا، سعد اللہ سے اشرف بھائی جو بھی بیٹھے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیتا ہوا تو یہ نظر آتا ہے ہاتھ کہ یہ آدمی دے رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. ورنہ اللہ دل میں بات نہیں ڈالتا تو نہیں دے سکتا. یہ جو دے رہا ہے یہ دراصل وہ آدمی نہیں دے رہا، اللہ دلا رہا ہے. اس لیے فرمایا اس سے مانگ، وہ ذریعہ بنا دے گا اور کسی نہ کسی واسطے سے پہنچائے گا. بہرحال تو اس لیے ہم آپ کو دعا ہی دیتے. کچھ اور دعا ہیں. یا رب جو کچھ میں نے مانگا وہ بھی عطا کر. میں آپ سے غائبانہ دعا آج کہہ رہا ہوں، مانگتا بھی ہوں آپ لوگوں کے لیے خصوصیت سے جو اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس میں میرا بھی فائدہ ہے. بتا دوں، حدیث میں فرمایا، یاد رکھو، مفہوم ہے، دعا کو قبول کرانے کا ایک نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بتایا ہے کہ اپنی دعا کو قبول کرانا ہو، مقبولیت عطا کرانی ہو اپنی دعا کو، آپ کو، مجھ کو، تو فرمایا
اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا مانگا کرو، اس طرح مانگو کہ اس کو بھی پتا نہ ہو جس کے لیے آپ نے مانگا ہے، یعنی اس کو پتا نہ چلے۔ غائبانہ دعا اپنے بھائی کے لیے مانگا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو چودھری صاحب مقرر کرتے ہیں، اور جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ جواب میں یہ کہتا ہے جو کچھ تو نے تیرے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ وہ تجھے بھی عطا کرے۔ اور فرشتہ تو معصوم مخلوق ہے، ہاں، تو یہ قبولیت کا علماء نے لکھا ہے کہ ایک نسخہ ہے کہ اپنی کوئی دعا قبول کرانی ہو اپنے بھائی کے لیے وہ مانگو، تو فرشتہ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے بھی عطا کرے۔ تو یا رب جو کچھ میں نے مانگا، یعنی آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، یا رب جو کچھ میں نے مانگا وہ بھی عطا کر، جو بھی دل میں ان کے ہو وہ بھی عطا کر، یعنی آپ کے دلوں میں جو بھی دل میں ان کے ہو وہ بھی عطا کر، تیرے سوا ہم کس سے مانگے، یعنی اللہ تیرے سوا ہم کس سے مانگے، تو ہی ہے داتا ہم ہیں گداگر۔ گداگر فارسی کا لفظ ہے، یعنی فقیر، مانگنے والے، بھکاری، کہ تو ہی ہے داتا ہم ہیں گداگر۔ آخری دعا کلمہ ہے ایک دعا یہ بھی خدا قبول کرے، ہے ایک دعا سلام کی یہ بھی خدا قبول کرے، رنج و غم آپ کے سب دور کرے، آمین۔ رنج و غم آپ کے سب دور کرے۔ اب جو وعدہ آپ سے کیا تھا وہ انشاءاللہ کل بھی مجلس کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات اس میں سے مرکز پر جائے، اس لیے آج میں نے جو ہے شکریہ آپ کا ادا کر دیا، کچھ باتیں کہہ دی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ ارادہ تو پکا ہے کہ کل مجلس کریں گے، لیکن کچھ مشغولی میری بھی نکل آ سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن کوشش پوری رہے گی۔ تو انشاءاللہ کل بھی ملیں گے، وہ آخری مجلس ہوگی۔ اب پہلے ہم نے چاند کے تعلق سے کچھ باتیں سنی، اس کے بعد تراویح کل، اور تراویح کے بعد دن میں ہم کیا عمل کرتے ہیں؟ روزہ۔ تو کچھ باتیں روزے کے تعلق سے آج آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ شروع یہاں سے کرتے ہیں، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اے خدا تو عطا کر رہا پھر سے ہم کو رمضان ہے۔ انشاءاللہ شاعر نے تو کہا عطا کر دیا، لیکن ہم کہہ رہے عطا کر رہا، انشاءاللہ وہ عطا کرے گا۔ تو اے خدا تو پھر سے عطا کر رہا ہم کو رمضان ہے۔ تو اب کچھ باتیں جو ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے ہم سن لیتے ہیں۔ پہلے تو ایک تحفہ آپ کو دینا ہے جو نبوی تحفہ ہے، میرا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ یہ دعا اگر عربی الفاظ یاد ہو تو اس میں مانگو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئے ہیں، اور اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو سکے تو اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، وہ اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لو۔ وہ کیا؟ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے تعلق سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک دعا تو آپ کو بتلائی رجب کے شروع ہونے پر کہ وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، یہ دوسری دعا ہے۔
وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگا کرتے تھے؟ صحابی رسول ذکر کرتے ہیں کہ آقا یہ دعا مانگتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی. زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں. کیا ہے؟ اللہم سلمنی لی رمضان. اللہم سب کو یاد ہے، رمضان بھی سب کو آتا ہے، تو درمیان میں سلم، ہاں تو یہ بھی کوئی ربی صلی وسلم دائمن ابدا، تو یہ سنتے ہی رہتے ہیں، سب کو یاد ہی ہے نا اسماعیل بھائی، کہ یا ربی صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارے شعیب بھائی پیپرڈی جو پہلے اس علاقے میں رہا کرتے تھے اور اس مجلس کا حصہ بھی ہوتے تھے، وہ چلے گئے، آپ کو پتا ہے، ابھی ان کا فون آیا 2-3 دن پہلے. تو یہ تو مجھے بارہا صدیق بھائی وہ کہتے رہتے ہیں کہ مول صاحب میں اور میری گھر والی سونے سے پہلے آپ کتابی تعلیم جو کرتے ہیں اس کے بعد جو کہنا سننا ہوتا ہے، ہم سوتے نہیں جب تک تیری تعلیم سنتے نہیں. واٹس ایپ کے ذریعے سے، یعنی لائیو نہیں، وہ یہ ریکارڈ ہوتی ہے تو کچھ لوگ مانگتے ہیں تو ان پہ بھیجا جاتا ہے، تو واٹس ایپ کے ذریعے سے ان تک پہنچ جاتی ہے اسی دن، جس دن ابھی یہ تعلیم ہوئی، تعلیم کے گھنٹے کے اندر ان تک پہنچ جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم برابر سنتے ہیں اور اسی طرح ادب سے بیٹھتے ہیں جس طرح مجلس میں بیٹھتا تھا، یعنی وہ. پھر وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب ابھی آپ نے ترنم سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تو کہنے لگے کچھ ترنم سے بھی پڑھا کرو، قرآن کریم کی آیت اور شعر وغیرہ. اور کہنے لگے کہ جب آپ ترنم سے پڑھتے ہو اور میں سنتا ہوں تو میں جھومتا ہوں. تو میں نے کہا چلو ان کی خواہش بھی پوری کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، مومن کا دل خوش کرنا بہت بڑی نیکی ہے. مومن کا دل خوش کرنا کیا ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے. اس پہ مستقل گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ جو میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں یہ بھی شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا. میں آپ کو دلیل دے سکتا ہوں، موقع نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنی بڑائی جتلانا مقصود نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ میں نے اس لیے وہ پڑھ دیا، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ یہ بھی کر دیا کرے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو بہرحال دعا سنیں، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا. بس اتنی دعا ہے. پھر سنو، اللہم سلمنی، میرے ساتھ پڑھو اگر یاد ہو گیا ہے تو، اللہم سلمنی لرمضان، پھر وہی لفظ آیا ہے وسلم رمضان، جو پہلے آ گئے وہی آئے، وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا. یہ نورانی بھائی حضور کے نورانی الفاظ ہے، تو اگر یاد ہو سکے تو اس کو یاد کرو. مفہوم کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما. کتنی پیاری دعا ہے کہ سلامتی مانگ لی، ہاں صحت مانگ لی، سلامتی مانگ لی کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامت والا بنا. ہاں کہ رمضان کو بھی میرے لیے کیا بنا؟ سلامت والا، کہ کوئی زمینی حادثہ پیش نہ آ جائے، کوئی آسمانی حادثہ پیش نہ آ جائے، گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، آدمی کو خود جو ہے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے. تو یہ مانگ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیا مانگا کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا. اور آخری بات بڑی قیمتی ہے، وہ مانگا کرو. آگے فرمایا اور اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا بنا.
کیا فرمایا کہ اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا بنا. دیکھیے اصل قبولیت ہے، ورنہ آدمی نیک کام کرتا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے، نبی کے صاحب زادگان کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ چاہے تو رد کر دے، اللہ چاہے تو قبول کر دے. ہاں، اس لیے عمل کر کے خوش نہیں ہوئے. عمل کر کے خوش کی بات نہیں، خوشی تو محسوس کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عمل کرایا، لیکن اس پہ اترانا نہیں ہے، اس پہ اترانا نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل قبول کر ہی لے گا. قرآن کریم میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے. پارہ نمبر 6، سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ. اس میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے جد امجد ہے، ان کے 2 بیٹوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں ذکر کیا ہے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ سچی خبر سنا دیجئے نا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی میرے لیے پیش کی. ایک کا نام حابل ہے اور دوسرے کا نام قابل، جو حقیقت میں ناقابل تھا، نام صرف اس کا قابل تھا. اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما دیا اور قابل کی قربانی کو مردود قرار دے دیا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دوسری لے قرآن کریم سے ایک اور جلیل القدر پیغمبر کا قصہ اور مثال، سورہ بقرہ. یہ آیت تو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، پہلا پارہ، اور کام کتنا عظیم الشان کیا ہے. لیکن پھر بھی دیکھیے انبیاء کی انکساری عاجزی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ دونوں باپ بیٹوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ وہیں پہ نمازیں پڑھی جاتی ہے، اسی کا حج کیا جاتا ہے، وہیں پہ عمرہ کیا جاتا ہے. وہ مبارک زمین ہے کہ وہیں سے زمین کو پھیلایا گیا، روئے زمین کو. قرآن کہتا ہے 4 پارے میں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. تو بہرحال پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو مردود قرار نہ دے. اب آ جائیے سید الانبیاء کی طرف، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ماجہ شریف ایک کتاب ہے، درجہ عالمیت میں جو طلبہ جاوید بھائی داخلہ لیتے ہیں تو وہ جو کتاب آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے، تو اشرف بھائی ایک کتاب کا نام ہے ابن ماجہ. اس میں ایک عنوان ہے بابو ما یقال بعد التسلیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم اسماعیل بھائی کے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کرتے تھے.
یہ ہے اس کا میننگ۔ تو وہاں پر ہم سب کی امی جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاشم بھائی یہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا ذکر ہے، ہاں سن لینا، ذکر ہے نماز کا کہ فجر کی نماز کے بعد آقا سلام جب پھیرتے تھے فجر کی نماز کا تو پھر یہ دعا پڑھتے تھے۔ فجر کے بعد ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو تسبیحات اور تسبیحات کے بعد یہ دعا یاد ہو جائے، آپ نے سنی بھی ہے بارہا اور شاید آپ کو یاد بھی ہوگی، اور یاد کرنا چاہے تو یاد ہو بھی جائے گی۔ بہت آسان دعا ہے۔ وہ زمزم کا پانی جو ہم پیتے ہیں اس وقت بھی تقریباً اس کے قریب قریب مفہوم میں وہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مفہوم ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آقا یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بس یہ ہے، 3 دعائیں مانگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی صبح ہوئی ہے اور ابھی دن کا آغاز ہے۔ مومن کے دن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ عبادت سے ہوتا ہے، نماز سے ہوتا ہے، اور دن کا اختتام بھی نماز سے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اختتام ہو رہا ہے عشاء پر، عشاء کی نماز کے بعد کل بھی آپ کو بتایا کہ بلا ضرورت جاگنا شریعت مطہرہ میں امتیاز بھائی پسندیدہ نہیں ہے، تو سو جاؤ جتنا جلدی سو سکو۔ تو نماز پڑھی، جا کر جو ہے وہ سو گئے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے ایمان کی اہمیت، توحید کی اہمیت، شرک سے برات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفہوم میرے اور آپ کے ذہن میں روزانہ کے بیس پر فٹ کرا دیا ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ چودھری صاحب غور کرے کیسا توحید کو دل میں جمانا چاہا ہے۔ آج ایک ملک ہے دنیا میں نام نہیں لیتا، جہاں پر ان الذین آمنو کی لڑکیاں جا رہی ہے اوروں کے ساتھ۔ کیوں؟ قرآن کریم ہم نے پڑھا دیا بچیوں کو، لیکن اس کا میننگ نہیں سکھایا۔ اور چلو پورے قرآن کا نہیں تو کم از کم وہ روزانہ کے بیس پر جو پڑھتی ہے اسی کا ترجمہ کے ساتھ ان کو یاد کرایا جاتا، ان کو بتایا جاتا، تو توحید کی اہمیت دلوں میں مضبوط ہو جاتی۔ لیکن نہیں، ہم بھی بس پڑھتے ہیں، معلوم نہیں کہ اس میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے دن شروع ہو رہا ہے، آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے ساتھ عام طور پر کیا ہوتا ہے، میں کہتا رہتا ہوں آج ذرا آپ کا ٹائم زیادہ لوں گا، 9 بجے انشاءاللہ ختم کریں گے، 5 منٹ زیادہ آج۔ میں کہتا رہتا ہوں نورانی بھائی کہ 40 ڈیلی پریئرز، 40 مسنون دعائیں صدیق بھائی، اس میں اگر گھر پہ ہو جا کر کھولنا، پہلی دعا آئے گی دعا فور مارننگ، ہے نا آشم بھائی، کہ صبح اٹھنے کی دعا، کہ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، وہ ہے۔ پھر مناسبت سے شام کی ہے۔ اس کے بعد اٹھنے کے بعد ہم کیا کام کرتے ہیں؟ سعد اللہ صاحب کہاں جاتے ہیں؟ باتھ روم جاتے ہیں۔ اس میں کیا غلط بات ہے؟ صحیح بات ہے، انسانی ضرورت ہے، ہاں باتھ روم جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیے اس کے بعد جو دعا اس میں ذکر کی ہے، دعا فور انٹرنگ دا کلوزٹ، کہ ٹوائلٹ کے اندر جو ہے وہ جانے کی دعا، کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر نکلنے کی جو ہے وہ دعا، کہ ٹوائلٹ سے نکلنے کی جو ہے وہ دعا ہے۔ اور پھر آپ آگے جائیے تو جو ہماری دن کی ترتیب ہے، وقت نہیں اس لیے میں نہیں بتا رہا، اسی طریقے سے مسجد میں آنا جانا، مسجد میں کیا پڑھنا، اذان کا جواب دینا، وضو، اس کے بعد وضو ہے، ٹوائلٹ کے بعد کیا ہے؟ وضو ہے۔
چونکہ فراغت کے بعد آدمی کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. تو جس نے بھی ترتیب دی ہے 40 ڈیلی پریئرز، پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ بات تھی یا نہیں تھی، یا تو ہوگی یا اللہ تعالیٰ نے ذہن میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک ہمیں روٹ بتا دیا کہ صبح اٹھنے کے ساتھ کرنا کیا. اب آ جائیے کہ فجر کی حسن بھائی ہم کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعت سنت. تو 2 رکعت سنت میں پہلی رکعت میں اشرف بھائی کیا پڑھنا سنت ہے؟ ہاں، قل یا ایھا الکافرون، یہ ہے. اس میں شرک سے برات ظاہر کی گئی ہے. ہاں کہ میں مشرک نہیں ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یہ شرک سے برات. اس کے بعد اور یہ بھی یاد رکھیے، عربی زبان میں چودھری صاحب ایک قاعدہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہوتی ہے. کیا مفہوم حافظ صاحب؟ یعنی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کسی چیز سے، نمبر 1، اور ایک کسی نقصان سے بچنا ہے، تو اس میں نقصان سے بچنا اہم ہے فائدہ حاصل کرنے سے. فائدہ حاصل نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن نقصان ہو گیا تو بڑا نقصان ہو گیا. تو اس لیے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ہے کہ اٹھنے کے ساتھ ابھی صبح ہوئی نہیں اور ابھی اس نے فرض نماز پڑھا نہیں کہ اس کی زبان سے یہ کہلوایا، اس کے ایمان کو مضبوط کر دیا، اس کی توحید کو مضبوط کر دیا. اگر وہ معنی اور میننگ جانتا ہو، اٹھنے کے ساتھ اس نے شرک سے برات کی کہ میں شرک سے برات ظاہر کرتا ہوں. دوسری رکعت پھر شروع کی. دوسری رکعت کے اندر مسنون ہے جاوید بھائی قل هو اللہ احد الی آخرہ. یہ پوری کی پوری صورت کیا ہے؟ توحید پر مبنی ہے. اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ 1/3 قرآن کہا گیا. ہاں، حدیث پاک میں مفہوم ہے. تو اب دیکھیے کہ توحید اب اقرار کر رہا ہے کہ شرک سے برات. شرک سے کیا ہے؟ برات. اور اب اس کے بعد توحید کا اظہار کہ میں اللہ تبارک. اچھا، اب کسی کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس میں تو رسالت کا ذکر نہیں ہے. اس میں کیا ہے چودھری صاحب؟ رسالت کا ذکر نہیں ہے، صرف اللہ پر ایمان لانا ہے. توحید کا اس میں جو ہے وہ نورانی بھائی تذکرہ ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ ہے. یہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ ہے، دونوں لازم ملزوم ہے کہ توحید میں رسالت داخل ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، وہ توحید کے اندر رسالت کیا ہو گئی ہے؟ وہ داخل ہو گئی ہے. اب دیکھیے دن چلتا رہا، رات کو اب کچھ لوگ نوافل پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے. اگر نہیں بھی پڑھتے تو وتر کے اندر مسنون قرات. دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد. جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے کہ اب اٹھے شرک سے برات، توحید کا اقرار. سونے کے لیے جا رہے ہو، نیند مثل موت ہے، موت کی بہن ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو سونے سے پہلے نماز والا عمل کیا؟ یہ چلو کوئی نفل پڑھتا ہے تو نفل پڑھے گا، جون سی صورت اس نے پڑھی. تو اب کہا گیا کہ بستر پر سونے جاؤ. تو سونے کے اندر بھی جو مسنون اذکار ہے سعد اللہ صاحب، اس میں کیا ہے؟ ہم 4 کل پڑھتے ہیں نا، 4 کل پڑھتے ہیں. تو امتیاز بھائی پھر آ گئے، شرک سے برات پھر آ گیا، توحید کا اقرار پھر جو ہے وہ آ گیا. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے دن کا آغاز شرک سے برات سے ہوتا ہے، اور توحید پر گویا کہ روزانہ ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ تجدید کرتے رہتے ہیں. اگر معلوم ہو تو کہ بھائی توحید کا اقرار آدمی وہ کرتا چلا جاتا ہے. بہرحال چلے اب روزے کی طرف. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں ہے. تو اب یہاں علماء نے بحث کی ہے کہ حضور نے پہلی چیز یہ کیوں مانگی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا.
عمل بعد میں ہے، علم پہلے مانگا ہے. اور علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم نافع اور دوسرا علم غیر نافع. یاد رکھو، یہ جو لوگ تقسیم کرتے ہیں، علماء فرماتے غلط ہے. ہم کہتے ہیں دین کا علم، دنیا کا علم. یہ تقسیم غلط ہے. قرآن و حدیث میں علم دین اور دنیا یہ نہیں آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بتلائی ہے، علم دو قسم کا ہے. اس لیے کہ بعض لوگ دینی علم سے دنیا کماتے ہیں، نیت میں گڑبڑی، دین کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن مطمع نظر لوگوں کے جیب پر ہے. پیسہ حاصل کرنا ہے، دنیا کمانا ہے، دین بیچتے ہیں. یہ اچھا ہے کہ لوگ دنیا بیچے اور دنیا کمائے. سب سے برے امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں دنیا میں وہ لوگ سب سے برے ہیں، وہ علماء سب سے برے ہیں کہ جو اپنا دین بیچ کر دنیا اکٹھی کرتے ہیں، دنیا جمع کرتے ہیں. اس لیے حضور نے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی فنون پڑھاتے ہیں لیکن ان کی نیت اچھی ہوتی ہے. آپ کو میں ایک بات سناؤں، دارالعلوم دیوبند کے اندر سب سے پہلے صدر مدرس ہوئے ہیں مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو حسن بھائی وہ سبق پڑھا رہے تھے، منطق کی کوئی کتاب تھی. ایک صاحب آئے دوران سبق اور آ کر حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صدیق بھائی فرمانے لگے کہ ہماری فیملی میں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ذرا ان کے لیے ایثار ثواب کرا دیں، ختم پڑھا دے گویا ہماری زبان میں. اب ختم کو تو خیر ہم نے اس مسجد سے ختم کیا ہے، وہ اچھا ہی کیا ہے، تو وہ ختم حسین بھائی ختم ہی ہوا ہے. لیکن بہرحال آپ کو سمجھانے کے لیے تو حضرت نے کہا سب طلباء سے اشرف بھائی سبق بند کیا، چلو دعا کرو، اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ ان کے جن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں تو چودھری صاحب ان کو کیا کر دو، ایصال ثواب کر دو ان کے مرحوم کے لیے. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ تو جو کتاب پڑھا رہے ہیں وہ تو منطق کی ہے، یہ تو کوئی قرآن شریف نہیں ہے، کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی فقہ کی جو ہے وہ کتاب نہیں ہے، تو منطق کی کتاب ہے. اب منطق کیا ہے اس کی منطق کا ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ منطق کی منطق میں آپ کو سمجھاتا. سمجھ آیا؟ جواب سنیے، بڑا اچھا جواب ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا علم دو طرح کا ہے، نافع غیر نافع، حضور کی تقسیم. ورنہ دنیا میں آج ہو رہا ہے، اللہ پہلے میری حفاظت فرمائے کہ ہمیں دین بیچ کے دنیا کمانے والا نہ بنائے. تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں سنو، یہ ہے منطق کی کتاب لیکن ہم اس کو خالصتاً لوجہ اللہ پڑھا رہے ہیں، اور بچے بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ کتاب معین اور مددگار ہوگی اصول تفسیر سمجھنے میں، اصول حدیث سمجھنے میں، اصول فقہ سمجھنے میں. یہ میری تعبیر ہے کہ وہ ہوگی. فرمایا ہم تو اللہ کے لیے جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے اللہ کے لیے پڑھایا، جو کچھ پڑھایا چاہے کتاب منطق کی ہے اللہ کے لیے ثواب مل گیا نا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ایک اور حضرت کا قصہ سنیں، ہنسی کا ہے، مزیدار. طلبا تو طلبا ہوتے ہیں، حافظ یوسف سے پوچھے. ہم نے یہ دور گزارا ہے ماشاءاللہ. لیت الشباب یعود، بوڑھا کہتا ہے کاش جوانی لوٹ آتی. ہر مولوی کہتا ہے مولوی ہونے کے بعد کاش کے وہ طالب علمانہ دور لوٹ آتا. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق بھائی ایک طالب علم کو مارنا چاہا، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں پھر بھی آپ مجھے مار رہے ہیں، یاد نہیں کیا ہوگا سبق کچھ. تو دیکھا کتنی اچھی بات کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں پھر بھی آپ مجھے مار رہے ہیں. حضرت نے فرمایا فکر نہ کر بیٹے، تجھے مار بھی اللہ ہی کے لیے رہا. بہرحال 9 بج گئے ہیں تو چلو ایک ہنسی خوشی میں محفل بہرحال ختم ہو گئی. تو روزے کا بیان کل کا دن ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں یار زندہ صحبت جو ہیں وہ باقی، تو اس تعلق سے ہم انشاءاللہ جو بھی موجود رہے تو وہ کہہ لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ رمضان میں یا رمضان کے ایک دن پہلے آپ سے ملاقات ہوگی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ
چلتا رہے گا۔ آپ سب کا ایک بار میں پھر شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے میں جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہو محض اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے۔ مختصر 2-3 منٹ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ۔ اس مبارک جگہ پر یا اللہ ہم تیرے دین سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے یا اللہ۔ جو کچھ ہم نے کہا یا اللہ وہ بھی قبول فرما یا اللہ، جو سنا وہ بھی یا اللہ قبول فرما یا اللہ۔ قابل عمل باتوں پر ہم تمام کو یا اللہ عمل کرنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما۔ قابل ترک باتوں کو یا اللہ ترک کرنے کی ہمیں یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں ایسے نورانی مجلس میں شرکت کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ جو بھی صاحبان، جو بھی حضرات محبت سے یا اللہ آپ کا دین سننے کے لیے یا اللہ بیٹھتے رہے یا اللہ، دونوں جہان میں ان کو سرخرو فرما یا اللہ۔ دارین کی بھلائیاں یا اللہ انہیں عطا فرما یا اللہ۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی بھی ہماری بھی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ۔ ہر قسم کے رنج و غم اور تکالیف سے یا اللہ ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ۔ تمام قسم کی دینی دنیاوی خیر سے ہم تمام کو یا اللہ مالا مال فرما یا اللہ۔ اس کہنے سننے کے اندر جو بھی کمی کوتاہی یا اللہ رہ گئی ہو محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو اسے معاف فرما یا اللہ۔ آئندہ بھی ہمیں اس مجلس کو یا اللہ جاری رہنے کی، کہتے رہنے کی یا اللہ، سنتے رہنے کی، سنتے سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ ہم نے پورا سال جن کتب سے یا اللہ استفادہ کیا، جن علماء سے استفادہ کیا یا اللہ، اگر وہ دنیا میں موجود ہے دارین میں، ان کو اس کا بہترین صلہ نصیب فرما، ان کے علوم میں برکت نصیب فرما، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کے جان و مال عزت و آبرو میں یا اللہ برکت نصیب فرما، ان کا سایہ تاج ارحم پر امت پر یا اللہ قائم فرما۔ اور جن علماء کی کتب سے یا اللہ کیسٹ سے سن کر یا اللہ یا مجلس میں شرکت کر کے کبھی سنا تھا اور آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے یا اللہ، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما یا اللہ۔ اخروی تمام نعمتیں ان کو یا اللہ نصیب فرما یا اللہ۔ سب سے بڑھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط اور واسطے سے ہمیں ایمان ملا یا اللہ، ہم ایمان کی دولت میں داخل ہوئے یا اللہ۔ دارین کی کامیابی کا ایمان ضامن ہے یا اللہ۔ حضور کو اپنی شایان شان یا اللہ بہترین بدلہ یا اللہ نصیب فرما یا اللہ۔ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے آنے والے نسلوں کی یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ اس مسجد سے یا اللہ اس کے بنانے میں جن لوگوں نے جو بھی قربانیاں دی یا اللہ، اس کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں یا اللہ۔ وہ بڑے بوڑھے تو آخرت کما کر یا اللہ دنیا سے جا چکے، ان کی قبروں کو یا اللہ نور سے منور فرما یا اللہ۔ جو بقید حیات ہے ان کی یا اللہ زندگی میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما یا اللہ۔ اس مسجد کو مسجد والے اعمال سے ہمیشہ آباد فرما یا اللہ۔ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما یا اللہ۔ ہم رہے نہ رہے، ہمارے آنے والی نسلوں سے یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما یا اللہ۔ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو یا اللہ آباد فرما یا اللہ۔ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو یا اللہ آباد فرما یا اللہ۔ جو کچھ ہم نے مانگا وہ نصیب فرما یا اللہ۔ جو مانگنے سے رہ گیا ہم تمام کے حق میں بہتر ہے نصیب فرما۔ گھروں پہ یا اللہ جو خواتین دعا میں شریک ہے یا اللہ، ان کی دل کی جائز مرادوں، تمناؤں، خواہشات، ارمان و آرزوؤں کو یا اللہ ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ یا اللہ مقدر فرما یا اللہ۔ جو کچھ ہم نے مانگا وہ نصیب فرما یا اللہ۔ جو مانگنے سے رہ گیا ایک مرتبہ پھر التجا ہے یا اللہ، تو بڑا کریم ہے، بغیر مانگے یا اللہ عطا فرما یا اللہ۔ ایمان، عافیت، نیک اعمال کے ساتھ ہم تمام کی عمروں میں خوب برکت یا اللہ نصیب فرما یا اللہ۔ رمضان مبارک سے عافیت کے ساتھ یا اللہ ملاقات نصیب فرما یا اللہ۔ اس کی صحیح قدردانی کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا رب، آمين۔